الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جہاں تک کسی چیز پر مبارکبادی دینے کا تعلق ہے، اسے علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو امور عادی میں سے ہے، کبھی پیش آ گیا، مثلا شادی ہو گئی کسی کی، یا کسی کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا، یعنی ایسی چیز جو مہینے میں اور سال میں بار بار مقرر نہیں آتی ہے، تو ایسی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو مبارکبادی پیش کرنا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو چیزیں دور کے طور پر برابر پیش آتی ہیں، گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ وہ عید کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اس سلسلے میں علماء نے، جیسے جمعہ کا دن ہے یا سال ہے یا ہے، ایسے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس سلسلے میں مبارکبادی نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حاجت اور ضرورت اس وقت بھی موجود تھی، لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی مبارکبادی نہیں دی۔ رمضان کی مبارکبادی سے متعلق تو اشارے ملتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو رمضان کی مبارکبادی دی، اور آثار میں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید کے موقع پر بھی لوگوں کو تقبل اللہ منکا یا اس قسم کے الفاظ کہہ کے ان کے لیے دعائیں دیتے، مبارکبادی دیتے تھے۔ لیکن سال ہجری اس کی مبارکبادی کا کوئی ذکر نہیں آتا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائے، جس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ہمارے یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے، یہ آخر سالوں میں جب لوگ مظہریت پر زیادہ آئے اور عمل سے پیچھے ہو گئے، تو جب لوگ عمل سے پیچھے ہٹے تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس اظہار کا سہارا لیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام اور سلف اور علماء کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ جو بھی اس وقت 25، 30، 40 سال کا ہے وہ دیکھتا ہوگا کہ نئے سال کی مبارکبادی یہ اہل علم کا یا ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آج کل جو زیادہ عام ہو رہی ہے، یہ غیر مسلموں کو دیکھ کر کے اور ان کے طریقے، چونکہ وہ نئے سال ان کا جو ہوتا ہے اس پر مبارکبادی دیتے ہیں، اس لیے ہم بھی پر لوگوں کو مبارکبادی دینا شروع کر دیے۔ تیسری چیز اس کے اوپر بھی غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عیدیں تھیں، ایک نوروز جو نئے سال شروع ہونے ہی پر لوگ وہ عید منایا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ یہ چیزیں، سال کا آنا، مہینے کا آنا جانا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل اہمیت کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ اس کے لیے اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جو دو عیدیں متعین کی، ان میں سے کوئی بھی ابتدائی سال میں نہیں ہے، وہ ایک رمضان کے خاتمے پر ہے ایک عبادت کے، اور دوسرے حج کے خاتمے، حج کی ادائیگی پر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مبارکبادی نئے سال کی دینا، یا یہ ہمارا سال ہے یا غیر مسلموں کا سال ہے، یہ چیز بدعت میں داخل ہے۔ شریعت سے اس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لہذا اس سے پرہیز ہی کرنا بہتر ہے۔ اگرچہ یہ امور عادات میں سے ہے، لیکن بار بار آنے کی وجہ سے اس کی حیثیت عید کی ہو گئی ہے، اور عید شریعت اسلامیہ میں نہ مطلق عادت ہے اور نہ ہی عبادت محضہ ہے، ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ اور عید پر مبارکبادی، یا جیسے جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے، اس کے اوپر مبارکبادی کا ثبوت نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ علماء سے ہے، لہذا نئے سال کی مبارکبادی دینے سے بھی پرہیز کیا جائے اور اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ وباللہ التوفیق۔